الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك عنه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحديث. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. हम्दो सलात के बाद मैं आपके सामने आज के इस जुमा के दूसरे खुतबे में तज़किरा जन्नत और उसकी नेमतों का करना चाहता हूं। कभी कभी जब मैं आप लोगों के सामने खुतबे जुमा के लिए खड़ा होता हूं तो मौज़ूआत अनावीन का इतना अंबार होता है कि इंतखाब मेरे लिए मुश्किल होता है। वरना मौका ये भी था कि मैं आपको एक मुस्लिम कौम, मुस्लिम मिल्लत
کے حوالے سے بھی ملی اور قومی زندگی میں مسائل ملت کو کیسے دیکھنا چاہیے تھا، اور لیکن میں اس موضوع کو نہیں ٹچ کرنا چاہتا، مصلحتیں ہوتی ہیں، ورنہ بات وہی کہ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اور یہ بتاتا کہ ذمہ داری ملی ہماری کیا ہونی چاہیے، مگر میں آج ایک الگ ہی موضوع سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو بہرحال حد درجہ اہم ہے، اور فذکر بالقرآن من یخاف وعید کے طور پر میں قرآن عظیم کی چند آیتوں کی صرف ترجمانی کرنا چاہتا ہوں، جس میں یہ بتاؤں گا اور یہی بتانا مقصود ہے، اور یہی ہماری زندگی کا سب سے اہم ترین مقصد اور حاصل زندگی ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری دنیاوی زندگی کی ساری قد و کاوش، ساری توانائی، ساری دوڑ بھاگ اور ساری محنت کا حاصل بہر مومن برائے مسلمہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کی رضا ملے اور اس کی جنت مل جائے جو اس نے تیار کر رکھا ہے، اور اس طرح سے دنیاوی زندگی کی تمام تر محنتوں کا نتیجہ یہ سامنے آئے کہ اللہ تعالی کہ عذاب آخرت، عذاب نار، جہنم سے نجات مل جائے، اور یہی وہ اصل مقصد ہے کہ جو حاصل ہو جائے، جنت پا کر کے کامیابی اور آخرت کی آگ سے چھٹکارا، یہی تو بڑی کامیابی ہے، اور فکر اسی کی ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ توانائی اس دنیا کے اندر اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ کتاب و سنت کے دلائل بتاتے ہیں، خالی میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بتاؤں کہ جس سے یہ میرا دعویٰ مدلل ہوتا ہے کہ سب سے فکر بڑی مومن کی اس دنیاوی زندگی میں یہ ہونی چاہیے کہ مل جائے جنت اور جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، جن کو ہم عربی زبان میں ماثور دعائیں کہتے ہیں، جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے مختلف مواقع پر، شب و روز کی گھڑیوں میں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ دُعَائِهِ يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ دعائیں تو بہت کرتے تھے اللہ کے نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کو سکھایا بھی ہے، اپنی امت کو تعلیم دی ہے، لیکن خود آپ کے بارے میں آپ کے صحابی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کیا کرتے تھے
وہ یہی تھی کہ آپ کہا کرتے تھے اپنی دعاؤں میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سابقہ لاحقہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے معاف کر رکھا تھا، ان کے مراتب بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، کافی ہے کہ وہ خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صاحب مقام محمود ساقی کوثر شافع مذنبین یوم المحشر ہیں، کافی ہے۔ اس کے باوجود آپ کی سب سے زیادہ دعا یہ ہوتی تھی کہ آپ یوں کہا کرتے تھے، ترجمہ کر رہا ہوں اس دعا کا، کہ اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، تو دنیا میں حسنہ عطا کر دے ہمیں، دنیا کا بھی حسنہ، اور دنیا کے حسنہ میں بہت ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ آتی ہیں، جو آئے تو شریعت کے مطابق حلال طریقے سے اور اس سے استفادہ بھی کیا جائے تو شریعت کے دائرے میں، اور اس میں جو بھی تصرف کیا جائے اسلامی احکام و آداب کی روشنی میں، اور وہ ساری چیزیں دنیا کے حسنہ میں آتی ہیں، چاہے وہ صحت کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، مال و دولت کی نعمت ہو، اور خوشی اور آسودگی الی آخری آپ کہتے جائیں۔ یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کا حسنہ ہمیں دے دے۔ آگے ترجمہ ہے وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا، اور اے ہمارے پروردگار تو ہمیں آخرت میں بھی حسنہ دے دے، بھلائی دے دے، اچھائی دے دے۔ آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ آپ یقین جانیے کہ آخرت کا حسنہ یہی ہے، آخرت کی بھلائی یہی ہے کہ اس دن جب قیامت قائم ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا، بندوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اور ان کی پھر اس روشنی میں جگہ متعین ہوگی، یا تو نار جہنم کی آگ، یا تو جنت باغ جنت۔ تو اب سوال یہ ہے جو جنت پا جائے گا، اور یہ جنت ملے گی جب اللہ کا فضل ہوگا، اللہ راضی ہو جائے گا اور خوش ہو جائے گا، اور انسان کے اپنے اعمال ایمان کے ساتھ درست ہوں گے، تب آخرت کا حسنہ ملے گا۔ اور آخرت کا حسنہ اگر ایک لفظ میں اس کا معنی بیان کیا جائے تو جنت ہی ہے، اور اس کی نعمتیں ہی ہیں۔ اور اس طرح سے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعا میں آخرت کا حسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت، پائیدار نعمت، باقی رہنے والی نعمت، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمت، جس پر فنا نہیں ہے، جنت مانگتے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہمیں آخرت میں حسنہ دے دے۔ اور پھر اس کے بعد والا جو ٹکڑا ہے وہ تعین کرتا ہے کہ حسنہ آخرت، آخرت والے حسنہ سے مراد جنت ہے، کہ آپ اخیر میں یوں کہتے تھے کہ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور اے ہمارے پروردگار تو ہمیں النار، آگ سے بچا لے۔ اور جب قرآن و حدیث میں خالی آگ بولا جائے دھمکی کی جگہ پر، اور اس سے گلو خلاصی وغیرہ کے طور پر جہاں ذکر آتا ہے قرآن کی آیتوں میں یا حدیث میں، تو اس سے یہ دنیا کی آگ نہیں بلکہ آخرت کی آگ، جس کے بہت سارے نام ہیں، اور سب سے زیادہ قرآن میں یہ نام نار جہنم، نار آخرت یہی آیا ہے۔ تو کہتے تھے اللہ کے نبی اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں آگ سے بچا لے۔ میرے دینی بھائیوں، اس لیے دو باتیں ضروری ہے جاننا کہ کیا ہے وہ اسباب ایک بندہ مسلم و مومن کے لیے
کہ جو اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، اور کیا ہے وہ اسباب جو ایک انسان کو، ایک شخص کو، مرد ہو یا عورت، کہ اگر وہ اسباب ٹھہرے اس کے پاس تو اس کی بنیاد پر وہ نارے آخرت، جہنم کی آگ، آخرت کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا آج کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ مبارکہ میں جنت کا تذکرہ خوب کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر خوب کیا ہے، اور ایسے ہی جہنم کا بھی تذکرہ ہے، اور خوب تذکرہ ہے، اور جتنا ہے اتنا ہمارے لیے تو عبرت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں آج کے خطبے کے بچے ہوئے حصے میں ان آیتوں کا ذرا ترجمہ کر رہا ہوں جو میں نے سورہ قاف ہی سے پڑھی دوسرے خطبے میں، اور چاہتا تھا کہ میں سورہ غاشیہ میں جو جنت کا نقشہ اور جنت کی نعمتوں کا جو تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، کہ جو آپ کو یاد بھی ہے، آپ ہر جمعہ کو تقریباً سنتے بھی رہتے ہیں، میں اس کا ترجمہ کروں تاکہ جانیں کہ جنت کیا ہے اور جنت کی نعمتیں کیا ہیں۔ اور کافی ہے ایک بندے مومن کے لیے یہ حدیث قدسی جو میں نے پڑھی بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تیار کر رکھا ہے، اعددت لعبادی الصالحین۔ یہ حدیث قدسی میں سنا رہا ہوں، ایسی حدیث جس کو اللہ کے رسول نے اپنے پروردگار خالق اللہ رحمان الرحیم سے روایت کر کے بیان کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے، اچھے بندوں کے لیے وہ تیار کر رکھا ہے لا عین رأت، کہ کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا ہے۔ اتنی عظیم نعمت، اتنی عظیم نعمت کہ کسی نگاہ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے اس نعمت کے بارے میں صحیح معنوں میں پوری تفصیل کے ساتھ سنا ہی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا تک نہیں ہوا ہے۔ اتنی عظیم، شاندار، جاندار، اتنی بہترین نعمت میں نے تیار کی ہے، یہ جنت کی بات ہے۔ اس سے یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے بہت شاندار جنت اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے، اور اس شانداری کو اور اس عظیم نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، قرآن کریم میں بجا بیان ہی کیا ہے۔ کیا یہ آیت کا ٹکڑا آپ کو نہیں یاد ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے ایسی جنتیں، ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ تو قرآن میں بار بار آیا۔ میں نے کہا کہ میں ترجمہ کرتا ہوں صرف سورہ قاف کی ان آیات کا، اور اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور یہ سلسلہ کبھی موقع ملا تو آگے بڑھاؤں گا۔ جنت کے بھی تذکرے ہیں، جہنم کے بھی تذکرے ہیں۔ میں سورہ قاف کی اس آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ قرآن خود پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، معنی مطلب بھی جاننا چاہیے۔ ترجمہ سنا رہا ہوں خالی، کوئی تفسیر نہیں، کوئی وضاحت نہیں۔ وہ دن بھی یاد کرو جس دن میں جہنم سے کہوں گا، اللہ کہتا ہے کہ کیا تو بھر گئی؟ جہنم بولے گی حل من مزید، کیا اب بھی کچھ زیادہ ہے؟ یعنی نہیں، ابھی میرے اندر بہت ساری جگہ ہے، اگر اور بھی تیرے کافر، مشرک، نافرمان بندے ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس جہنم کے اندر جھونک سکتا ہے، ابھی بہت ساری جگہ میرے اندر باقی ہی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، یہاں سے موضوع سے متعلق آیات پڑھ رہا ہوں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ،
اور جنت متقیوں سے قریب کر دی جائے گی، اور اتنی قریب کہ بالکل دور نہ ہوگی۔ کتنا شوق اور ذوق ہونا چاہیے ایک اللہ تعالیٰ کے سارے بندے کو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کو متقیوں کے لیے قریب کر دے گا، دور نہیں ہوں گی۔ اور اس میں یہ درس بھی ہے اس آیت میں کہ جنت متقیوں کے لیے ہے۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جنت حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کو متقیوں کے لیے قریب کرے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اعلان بھی ہوگا هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ یہ جنت وہ ہے، یہ جنت وہ ہے، اللہ کہے گا کہ جس کا تم سے اے میرے بندو، اے میرے نیک لوگ، نیک بندو، اے میرے متقی ایمان لانے والے بندو، اسی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا ہر اس شخص کے لیے، لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہاں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف پلٹنے اور لوٹنے والا اور رجوع کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ ہی سے توبہ و استغفار کرنے والا ہو، اللہ ہی سے گڑگڑانے والا ہو، اللہ ہی سے رو رو کر کے مانگنے والا ہو، اس کی نعمتیں اور اس کے عذاب سے چھٹکارا طلب کرنے والا ہو، ایسے ہی کو اواب کہا جاتا ہے۔ اور حفیظ کے لیے وعدہ ہے کہ جو حفاظت کرتا ہے اپنے دین کی، حفاظت کرتا ہے اپنے ایمان کی، حفاظت کرتا ہے اپنے اعمال کی، حفاظت کرتا ہے اپنے اخلاق کی، اور اس طرح سے اللہ جل وعلا نے جو اس پر ذمہ داری ادا کی ہے اس کا وہ نگراں اور محافظ بن کے رہتا ہے کہ کہیں ضائع نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اور اس کا کوئی بھی آرڈر جو ہم کو دیا ہے اس کو حفیظ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے والا اور اس کے آگے سر جھکانے والا اور اس کے احکام و اوامر و نواہی کی حقیقی پاسداری کرنے والے کو نگراں اور محافظ کہا جاتا ہے۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ادخلوها بسلام۔ اسے کہا جائے گا کہ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، کہ اب اس کے بعد موت نہیں آنی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور اسی نعمت، اسی جنت میں جو تم سے قریب نظر آ رہی ہے، ہاں اس میں تم کو داخل کیا جائے گا، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ذالک یوم الخلود لہم ما یشاءون فیہا، جنت میں ان کے لیے وہ سب چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس تو اور بھی ہے، اور بھی ہے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس خود وہ نعمت ہے جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، کہ اس سے بڑی نعمت کوئی جنت میں ہے ہی نہیں، اور وہ ہے خود میری ذات، کہ مجھ کو دیکھو گے اے میرے بندو، ہاں میرا دیدار کرو گے جنت میں۔ یہ ہے میرے پاس ایک بڑی زیادہ نعمت، یہ ہے جنت کے تذکرے دینی بھائیوں۔ خطبے کا اصل حاصل ہے جو بات میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ کیا ہم کو آپ کو یہ فکر دامن کی رہتی ہے کہ جیسے تیسے جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا وہ مجھے، ہم کو، ہم مسلمانوں کو جو ہمارے حالات ہیں اس کے پیش نظر یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا جنت میں لے جانے والے ہیں، یا ایسا تو نہیں، معاملہ برعکس ہے۔ اس لیے ذکر جنت و نار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کثرت سے کیا ہے، تاکہ بندوں میں شوق پیدا ہو کہ جنت مل جائے، اور بندوں میں خوف پیدا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ جہنم میں جانا پڑے، اور اسی خوف اور امید کے ناطے سے وہ نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے موحد اور مومن بندے بن کر کے۔ اور یہی ہم کو کرنا چاہیے کہ اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی ایسی حفاظت کرنی چاہیے کہ اس کا نتیجہ ہمیں یہ ملے کہ ہم کو جنت مل جائے اور جہنم سے نجات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو ہم کو بہترین اعمال کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ تیرے صالح بندوں میں سے ہو جائے کہ جن کے لیے تو نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق دے۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللہ تعالیٰ تو اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا کرے اللہ تعالیٰ تو غیروں کو خاک میں ملا دے انہیں اور ان کی سازشوں کو جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے ہیں اللہ تعالی تو ہی عزیز مقتدر تو ہی غالب اور بہت ہی قدرت رکھنے والا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں اور ہر وہ قول و عمل کی توفیق مانگتے ہیں جو جنت میں لے جائے اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے جہنم سے چھٹکارے اور نجات کی دعا کرتے ہیں اور ہر اس عمل سے بچا لے مولا جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله